हमारे रहीम डॉक्टर हुसैन मुश्कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और हम एमटी कैट और मेडिकल एडमिशन और फ्यूचर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पे हम ज़्यादा बात करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 170 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें 47 गवर्नमेंट के हैं और 17 जो हैं वो कॉलेजेस 117 कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो जिक्र किया था उसमें हमने ईरान के लिए स्कॉलरशिप की बात की थी। इसके बाद हमने श्रीलंका में स्कॉलरशिप की बात की थी और उसके बाद हमने हंगरी की जो स्कॉलरशिप है जिसकी वेबसाइट है स्टाइपेंडियम हंगरिकैनम या हंगरियम उसका नाम है, तो उसकी 15 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है और आपको स्कॉलरशिप के लिए वहाँ की यूसेट एक टेस्ट है जो कि मेडिकल की है, यूसेट एम उसको कहा जाता है। उसमें भी यूसेट एम आपको नया लफ्ज़ नज़र आएगा लेकिन इसका मतलब है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, इसका मतलब है इंटर लेवल पे जो आपने पढ़ा है इसी सिलसिले में वो टेस्ट जो है वो ली जाती है। रूरल एरिया के लोग उनके इम्तिहान एग्जामिनेशन वाइवा इससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, ये यूसेट उनको शायद परेशान करेगा, तो वो टेस्ट आपको देनी पड़ेगी और उसमें आपको 70% मार्किंग कम से कम लेनी चाहिए। ये एमटी कैट की तरह जो है इतनी बड़ी 3.5 घंटे की टेस्ट नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है कि ये कोई 1 घंटे और 120 मिनट की होगी। इसका मतलब है कि तकरीबन 1.5 घंटे की जो है ये टेस्ट होगी, जबकि एमटी कैट जो है वो 3 घंटे की टेस्ट होती है। वैसे भी एमसीक्यू टेस्ट के लिए ये कहा जाता है कि आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो आप इसको ज़्यादा कर सकेंगे। और नॉर्मली इन टेस्टों में 3 एरियाज़ होते हैं जो कवर होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एरिया जिसमें आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन उसका थोड़ा सेंस आपको ज़्यादा हो, परसेंटेज कैसे निकालना है, रेशो कैसे निकालना है, अंडर रूट कैसे निकालना है या कोई अलजेब्रा की इक्वेशन हो। दूसरा होता है आपकी वर्बल एबिलिटी जिसमें वो देखते हैं कि आपको ग्रामर कितना आता है, आपको एडवर्ब कितने आते हैं, आपको जो नाउन प्रोनाउन ये कितने आते हैं, या फिर सेंटेंस बनाना आपको कितना आता है, फिल इन द गैप आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे इन है, एट है, ऑन है, तो ये आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह के जो हैं वो सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिटी का नाम है तो उस पर आप ज़्यादातर एट इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई स्ट्रीट का नाम है तो आप उसमें ज़्यादातर इन इस्तेमाल करते हैं, इन द स्ट्रीट आप कहते हैं। तो ये इस तरह से आप ग्रामर में वो देख सकते हैं कि क्या है। और इसी तरह से आपको थर्ड पार्ट जो होगा वो एनालिटिकल होता है कि मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है वो एक स्पीड से जा रही है, दूसरी गाड़ी जो है वो तेज़ स्पीड से जा रही है लेकिन उसका जो स्टेशन है वो दूर है, तो सबसे पहले स्लो स्पीड वाली पहुंचेगी या तेज़ स्पीड वाली पहुंचेगी। तो आपको वो एक फ़िज़िक्स और उसकी नॉलेज जो है वो अगर होगी तो एनालिटिकली आप उसमें हो सकेंगे। और इसी तरह हमारे साइंस में भी है कि एक जो बच्चा है वो अच्छी खुराक खाता है, बैलेंस डाइट खाता है, एक जो है वो बैलेंस डाइट नहीं खाता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा। तो इसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस तरह से वो एक सवाल जो है वो आते हैं। आज जिस मुल्क का हम जिक्र करेंगे कि जिसमें MBBS की अपॉर्चुनिटीज़ है वो पाकिस्तान में ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो है मॉरिशस। ये भी अफ्रीका का एक मुल्क है, गर्म मुल्क है
اور وہاں پہ 2 میڈیکل کالجز ہیں جن کا ایک کا نام ہے SSR میڈیکل کالج ماریشس اور دوسرے کا نام ہے انا میڈیکل کالج فار میڈیسن۔ تو ماریشس جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں بہت خوبصورت بیچز ہیں اور اس میں گرینری ہے۔ نام تو اس کا افریقہ ہے لیکن اٹ از اے ویری گرین پلیزنٹ اینڈ اٹریکٹیو کنٹری۔ اور اس کے جو کورسز ہیں یہ ECFMG، یہ کچھ نام ہیں جو آپ کی میڈیکل کی ڈگریوں کو، جس طرح پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل پاکستان میں یا ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں ڈگریوں کو ریکگنائز کرتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے، اسی طرح سے ECFMG ہے، یہ ایجوکیشن کمیشن فار فارن میڈیکل گریجویٹ اس کا پورا نام ہے۔ جو MG آخر میں لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے میڈیکل گریجویٹ، اور ECF کا مطلب ہے ایجوکیشن کمیشن فار فارن میڈیکل گریجویٹس، جو کہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ اسی طرح فیمر ہے، فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہے، اور اس سے بھی بڑا نام جو ہمارے پاس ہے USMLE، جو شہروں میں زیادہ بچے جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں، یہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزامینیشن، USMLE اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر ایک گیم لفظ بھی ہے، یہ گلوبل الائنس آف میڈیکل ایجوکیشن ہے، WHO، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے۔ ان ساروں سے یہ ماریشس کے کورسز جو ہیں، تو ہم ہیک کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی گزارش کریں گے کہ انڈین اسٹوڈنٹس بہت سارے جو ہیں وہ ماریشس میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ چائنا میں جا رہے ہیں یا مڈل ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ماریشس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ چانسز ہیں۔ وہاں کی جو فیس ہے وہ بھی کم ہے، کوئی $40,000 5 سالوں کی وہ بتائی جا رہی ہے، اور ان کالجز کا جو اسٹینڈرڈ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے ادارے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور ان کا جو کورس ہے اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ پری کلینکل اور کلینکل میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پری کلینکل ہمارا 3 سال کا چلتا ہے، جس میں اناٹامی، فزیالوجی اور پیتھالوجی یہ کورسز ہوتے ہیں، اور کلینکل میں جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے، کمیونٹی میڈیسن ہے، سرجری ہے، گائنی ہے، پیٹس ہے، یہ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کا جو کورس ہے اس میں انہوں نے اس کو پری کلینکل، پیرا کلینکل اور کلینکل میں رکھا ہے۔ تو آئی تھنک دیٹ از اے انٹرسٹنگ لیسن لرن پاکستان کے لیے بھی۔ اور پیرا کلینکل میں انہوں نے جو ہے پیراسٹالوجی، پیتھالوجی اور فارماکالوجی کو رکھا ہے۔ کلینکل میں سب سے ٹاپ انہوں نے کمیونٹی میڈیسن کو، مینس پریونشن کو رکھا ہے، سرجری میڈیسن کو بعد میں رکھا ہے۔ I think the Higher Education Commission and PMDC should consider the Mauritius model, which is recognized all over the world. اور وہاں کی جو خوبصورتی اور وہ یورپ سے کم نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جہاں وہ سرچ میں دوسری ڈیسٹینیشنز کو فار میڈیکل، چائنا اور دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں اس کو دیکھیں۔ اور یہ بھی ایک گرم ملک ہے، ہمارا پاکستان بھی گرم ملک ہے جس کو ہم ٹراپیکل کنٹریز کہتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر گوگل پہ جائیں گے اور وہاں آپ لکھیں گے tutelage-study.com، tutelage اسٹڈی میں اسپیلنگ بتا دیتا ہوں، TUTELAGE study STUDY.com۔ آپ اگر یہ لکھیں گے تو آپ کو یہ ماریشس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ، اور اس کی جو انٹیک ہے وہ سپٹمبر اور جنوری میں ہے۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 9 جنوری ہے، تو آپ اپنے طور پہ بھی اس کو
دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے، وہ ہے +919342914452۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، +91 یہ ان کا نیشنل کوڈ ہے، پھر 9342914452۔ یہ اسی tutelage-study.com والوں کی ویب سائٹ ہے، آپ ادھر سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور MT-CAT جو پاکستان کی ہے، جب انڈیا کی نیٹ جو ہے وہاں قبول ہوتی ہے تو MT-CAT ہمارے پاس اگر 60% یا اوپر مارکوں والے ہیں، یا 55% ہمارا پرسنٹیج ہے، تو یہ بچے ان کی MT-CAT وہاں ماریشس کے سفارت خانے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن PMDC بات کر کے اس چینل کو یا اس راستے کو بھی کھول سکتی ہے۔ اب ایک اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسکالرشپ کے سلسلے میں ایک لازمی ٹیسٹ ہے جس کو ہیٹ ٹیسٹ بولتے ہیں۔ ہیٹ کا HAT، اس کا مطلب ہے ہائر ایجوکیشن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ ہائر ایجوکیشن تو ہیٹ کا نام ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، تو یہ اس کی ٹیسٹ ہے، اور یہ مختلف سبجیکٹ کے لیے ہیٹ 1، ہیٹ 2، ہیٹ 3، ہیٹ 4۔ میڈیکل کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہیٹ 4 ہوتی ہے۔ اس میں بھی وہی چیز ہے جو کہ جنرل ٹیسٹوں میں ہوتی ہے کہ 100 سوال ہوں گے MCQ، اس میں آپ کو 120 منٹ میں مینس 1.5 گھنٹے میں حل کرنے پڑیں گے، اور جب آپ 70% ہیٹ پاس کر لیں گے تو یو کین ہیو اسکالرشپ آف دا ہیک پرائیویٹ کالجز جو پاکستان کے ہیں، جس کو نیشنل اسکالرشپ کہا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل اسکالرشپ مثال کے طور پہ ماریشس کہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں رورل ایریا کے سندھ کے بچوں کو کہوں گا کہ یہ ان ٹیسٹوں سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہمارا ڈپینڈنس اتنا ہے ماحول کے، گھر میں بھی ہم والدین پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اسکول پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ٹیوشن سینٹر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ میں کون کون سی ٹیسٹیں ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا US MLE MBBS کے بعد ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ امریکہ میں جو ہے پریکٹس یا آگے تعلیم نہیں لے سکتے، لیکن ہیٹ USAT یہ 2 ٹیسٹیں جو ہیں وہ آپ ضرور سیکھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی۔ خدا حافظ۔